بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آئی ہوپ آل آف یو ول بی فائن. یونٹ نمبر 2 ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور یونٹ نمبر 2 تھا اباؤٹ مائکرو آرگنزمس. ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ مین گروپس آف مائکرو آرگنزمس کے بارے میں تھا. آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رول آف مائکرو آرگنزمس ایز ڈیکمپوزرز. رول کردار کو کہتے ہیں. مائکرو آرگنزمس وہ چھوٹے جاندار جن کو ہم کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو ہم مائکرو آرگنزمس کہتے ہیں. ان کے کردار کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور کس بارے میں کردار، ڈیکمپوزرز کے بارے میں یا چیزوں کے گلنے سڑنے میں جو ان کا کردار ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے. During decomposition, bacteria and fungi break the organic molecules of food and dead bodies into simple components. کہ یہ جو گلنے سڑنے کا عمل ہے اس میں بیکٹیریا اور فنجائی توڑ دیتے ہیں جو کہ آرگینک مالیکیولز ہوتے ہیں ہماری خوراک میں اور بے جان جسموں میں، چھوٹے چھوٹے ذرات یا کمپاؤنڈز یا اجزاء میں. The organisms which do decomposition are called decomposers. کہ وہ جاندار جو کہ کرتے ہیں ڈیکمپوزیشن یا توڑ پھوڑ کا عمل کرتے ہیں ان کو ہم ڈیکمپوزرز کہتے ہیں. The rate of decomposition increases کہ بڑھ جاتا ہے ڈیکمپوزیشن کا جو عمل ہے with the increase in temperature، جیسا کہ درجہ حرارت بڑھتا ہے، ہیومیڈیٹی نمی بڑھتی ہے، اینڈ آکسیجن اور آکسیجن بڑھتی ہے. مطلب ان کے بڑھنے سے ہی ڈیکمپوزیشن کا جو عمل ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سم ٹائم اکثر اوقات دس پروسیس بیکم ٹربلسم فار اس، یہ عمل ہمارے لیے مشکلات لاتا ہے یا بڑھا دیتا ہے. بٹ دس پروسیس آلسو یوزفل فار اس، لیکن یہ جو پروسیس ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے. یوزفل ایفیکٹس آف ڈیکمپوزیشن، ڈیکمپوزیشن کے جو اثرات ہیں اور مثبت یا مفید اثرات ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. بائی ڈیکمپوزیشن دا کمپلیکس میٹر پریزنٹ ان ڈیڈ باڈیز آف پلانٹس اینڈ اینیملز آر بریک انٹو سمپل کمپوننٹس. کہ اس ڈیکمپوزیشن کا یا گلنے سڑنے کا جو عمل ہے اس کے دوران جو پیچیدہ مادے موجود ہوتے ہیں مردہ اجسام میں پودوں اور جانوروں کی، وہ ٹوٹ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے اجزاء میں. ڈیورنگ دس پروسیس، اس عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ نائٹروجن آر ریلیزڈ بیک ان دا انوائرمنٹ. کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن جو کہ گیسیں ہیں یہ دوبارہ سے ماحول میں داخل ہو جاتی ہیں. دا پروسیجرز فار ایگزامپل پلانٹس یوز دس سمپل مٹیریل اگین ٹو میک دیئر فوڈ. کہ جو پلانٹس ہیں وہ دوبارہ سے اس سمپل یا سادہ مٹیریل کو استعمال کرتے ہیں اپنے خوراک میں. ان دس وے، اس طرح ڈیکمپوزرز ریسائیکل دا میٹر، اس طرح سے مادے کو دوبارہ سے ریسائیکل کرتے ہیں ابائٹک اور بائٹک کمپوننٹس میں آف دا انوائرمنٹ، ہمارے ماحول میں. اف ڈیکمپوزرز ڈو ناٹ ایگزسٹ، اگر ڈیکمپوزرز جو ہیں یہ ایگزسٹ نہ کریں یا موجود نہ ہوں، اٹ از امپاسبل ٹو بریک ڈاؤن ڈیڈ آرگنزم انٹو دیئر سمپل کمپوننٹ ٹو میک دیز اے پارٹ آف ایکو سسٹم. کہ اگر ڈیکمپوزرز نہ ہوں تو یہ جو بالکل ناممکن ہو جائے جو توڑ پھوڑ ہے، یہ گلنے سڑنے کا جو عمل ہے مردہ اجسام کا سمپل اجزاء میں یا سادہ اجزاء میں، اور ان کو ایکو سسٹم کا جو ہمارا جو ماحول ہے اس کا حصہ بنانا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے. یوزفل ایفیکٹس، ہارمفل ایفیکٹس آف کمپوزیشن، کہ اس کے جو نقصان دہ اثرات ہیں ڈیکمپوزیشن کے اس کے بارے میں. کہ ڈیکمپوزیشن مائکرو آرگنزمز ڈیمیج فوڈ اینڈ ووڈ بائی پروسیس آف ڈیکمپوزیشن. کہ گلنے سڑنے کے عمل کے دوران جو مائکرو آرگنزمز ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں خوراک کو اور لکڑی کو. بیکاز آف دیم، ان کی وجہ سے ملک از اسپوائلڈ، دودھ خراب ہو جاتا ہے، بریڈ گیٹس مولڈ، اور جو بریڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے جالا سا بن جاتا ہے. فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز آر ڈیکمپوزڈ، اور جو فروٹس اور ویجیٹیبلز سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں. ڈیزیزز کازڈ بائی مائکرو آرگنزمز، مائکرو آرگنزمز کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں.
مینی آرگنزمز آر کاز آف ڈیزیزز ان پلانٹس اینڈ اینیملز. بہت سارے مائکرو آرگنزمز ایسے ہیں جو کہ وجہ بنتے ہیں بیماریوں کی، پودوں میں بھی اور جانوروں میں بھی. The microorganisms that cause diseases in their host are called pathogens. کہ وہ مائکرو آرگنزمس جو کہ وجہ بنتے ہیں بیماریوں کی اپنے ہوسٹ میں، ان کو ہم پیتھوجنس کہتے ہیں. ہوسٹ مطلب جن میں وہ بیماری وہ لگاتے ہیں. The diseases that occur due to them are called infections or infectious diseases. اور وہ بیماریاں جو کہ واقع ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کو ہم انفیکشن، متعدی یا پھر متعدی بیماری کہتے ہیں. The infectious diseases can spread quickly. اب انفیکشیس ڈیزیزز ہوتی کیا ہیں؟ وہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ سپریڈ پھیلتی ہیں کوئکلی، بہت تیزی سے، فرام ون آرگنزم ٹو دا ادر، ایک جسم سے دوسرے میں. ہیپاٹائٹس، فلو، پولیو، کووڈ-19، میسلز اینڈ ممپس ایکسیکٹرا، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ انفیکشیس ڈیزیزز کی مثالیں ہیں. ڈیزیزز کاز بائی بیکٹیریا. اب وہ بیماریاں جو ہمیں بیکٹیریا سے لگتی ہیں ان میں نمونیا، ٹائیفائڈ، کولرا اینڈ ٹیوبرکلوسس ایکسیکٹرا، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو کہ بیکٹیریا سے پھیلتی ہیں. ڈیزیزز کاز بائی فنجائی، رنگ وارم، ایتھلیٹس فٹ، سمٹ اینڈ رسٹ، یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ ہمیں فنجائی سے لگتی ہیں. سپریڈ آف انفیکشیس ڈیزیزز اینڈ ٹرانسمیشن ٹو ہیومن. سپریڈ، پھیلاؤ، انفیکشیس متعدی، ڈیزیزز بیماریوں کی، اینڈ ٹرانسفارمیشن ٹو ہیومنز اور انسانوں میں ان کا ٹرانسفر ہونا. The 5 main ways for the transmission of infectious diseases are air, water, food, animals and direct contact. کہ 5 ایسے طریقے ہیں جن سے یہ ٹرانسفارم ہوتی ہیں متعدی بیماریاں. ان میں ہوا ہے، پانی ہے، خوراک ہے، جانور ہیں، اور ہمارا براہ راست جو ہے وہ رابطہ ہے، انٹریکٹ ہونا کسی سے. ایئر بورن ڈیزیزز. When a patient of any particular infectious diseases cough, sneeze and talk, then some virus and bacteria are released out of his mouth. کہ جب کوئی پیشنٹ یا مریض کسی خاص بیماری کا، متعدی بیماری کا، جب وہ کھانستا ہے، چھینکتا ہے یا وہ بات کرتا ہے تو سم وائرسز، تو کچھ وائرس اور بیکٹیریا ریلیز ہوتے ہیں اس کے منہ سے، اینڈ ڈسپرسڈ ان دا ایئر، اور وہ پھیل جاتے ہیں ہوا میں. وین اے ہیلدی پرسن بریتھس ان دس ایئر، جب ایک صحت مند آدمی اس ہوا میں سانس لیتا ہے، دیز پیتھوجنز انٹر دس ہز باڈی، تو یہ جو پیتھوجنز ہیں یہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اینڈ ہی بیکیم سک، اور وہ بیمار ہو جاتا ہے. سچ انفیکشیس ڈیزیزز آر کالڈ ایئر بورن ڈیزیزز. تو ایسی جو متعدی بیماریاں ہیں ان کو ہم ایئر بورن ڈیزیزز کہتے ہیں. فار ایگزامپل کووڈ-19، فلو اینڈ ٹی بی. دا نیکسٹ ون از واٹر بورن ڈیزیزز. دوسرا جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہے. دا پیتھوجنز آف سم ڈیزیزز آر ٹرانسمیٹڈ تھرو واٹر. کہ جو پیتھوجنز ہیں کچھ بیماریوں کے وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں پانی میں. سچ ڈیزیزز اکر، اور یہ بیماری جو ہے وہ واقع ہوتی ہے وین، جب سم ون کوئی یوزز استعمال کرتا ہے پلیوٹیڈ واٹر، آلودہ پانی، فار ڈرنکنگ پینے کے لیے، آر ان فوڈ یا خوراک میں. ڈائریا، ٹائیفائڈ اینڈ سم ڈیزیزز آف آئی اینڈ اسکن آر واٹر بورن ڈیزیزز. اس میں ڈائریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، کچھ آنکھوں کی بیماریاں ہیں اور کچھ جلد کی بیماریاں ہیں جو کہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں. فوڈ بورن ڈیزیزز. پیتھوجنز آف سم ڈیزیزز آر پریزنٹ ان کنٹامینیٹڈ فوڈ. کہ کچھ جو پیتھوجنز ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں زہریلے خوراک میں، آن ایٹنگ سچ ٹائپس آف فوڈ، اور اس طرح سے یہ جو خوراک ہے، اس قسم کی خوراک کھانے سے دیز پیتھوجنز انٹر ہیومن باڈی، انسانی جسم میں یہ پیتھوجنز داخل ہو جاتے ہیں، اینڈ کاز ڈیزیزز، اور وہ بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں. فار ایگزامپل کولرا، ٹائیفائڈ اینڈ ہیپاٹائٹس اینڈ ٹائیفائڈ، یہ بیماریاں ہیں جو کہ فوڈ بورن ڈیزیزز ہیں. Animal born diseases. Some animals also transmit pathogens from one human to the other. کچھ جاندار جو ہیں وہ بھی ٹرانسمٹ کرتے ہیں ان پیتھوجنز کو ایک انسان سے دوسرے میں. فار ایگزامپل جیسا کہ
when mosquito bites and suck blood of a patient of malaria and dengue کہ جب کوئی ماسکیٹو مچھر جو ہے وہ بائٹ کرتا ہے یا خون چوستا ہے کسی ایسے مریض کا جس کو ملیریا ہے یا ڈینگی ہے، اٹ ٹیکس پینتھوجنس فرام پیشنٹ، تو وہ پینتھوجنس لیتا ہے اس مریض سے. وین اٹ بائٹس اے ہیلدی پرسن، جب وہ کاٹتا ہے کسی صحت مند آدمی کو، اٹ ٹرانسمٹ دوز پینتھوجنس انٹو دیم، تو وہ جو پینتھوجنس اس نے بیمار آدمی سے لیے ہوتے ہیں وہ دوسرے آدمی میں وہ منتقل کر دیتا ہے. ٹرانسمیشن آف ڈیزیزز تھرو ڈائریکٹ کانٹیکٹ، ایسی بیماریاں جو کہ ہمارے براہ راست کانٹیکٹ سے پھیلتی ہیں. سم ڈیزیزز آر ٹرانسمیٹڈ بائی شیکنگ ہینڈز اور بائی ٹچنگ آرٹیکلز یوزنگ بائی دا پیشنٹ. کووڈ-19 فلو ہیپاٹائٹس اینڈ ایگزامپلز آف سچ ڈیزیزز کہ جب ہم کسی سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں یا اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس میں کووڈ-19 ہے، اس میں فلو ہے، ہیپاٹائٹس ہے. یوزفل رول آف مائکرو آرگنزمز ان ایوری ڈے لائف، ہماری روزمرہ زندگی میں مائکرو آرگنزم کا جو مفید کردار ہے وہ کیا ہے؟ آل مائکرو آرگنزمز آر ناٹ ہارمفل، سارے کے سارے مائکرو آرگنزم جو ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہوتے. دا فالوئنگ آر سم بینیفٹس آف مائکرو آرگنزمز ان آور ڈیلی لائف، یہاں پہ کچھ فوائد ہیں مائکرو آرگنزمز کے ہماری روزمرہ زندگی میں. میکنگ فوڈ آئٹم، خوراک کے جو چیزیں ہیں یا کھانے کی چیزیں بنانے کے لیے بیکٹیریا اینڈ یسٹ آر یوزڈ ان میکنگ فوڈ آئٹم. بیکٹیریا اور یسٹ، خمیر کو ہم استعمال کرتے ہیں فوڈ آئٹمس میں. یسٹ آر یوز ٹو میک بریڈ، بریڈ کو بنانے کے لیے ہم یسٹ کا یا خمیر کا استعمال کرتے ہیں. چیز بنانے کے لیے وائل بیکٹیریا آر یوزڈ ان میکنگ یوگرٹ، اور دہی بنانے کے لیے ہم بیکٹیریا کا استعمال کرتے ہیں. کلیننگ انوائرمنٹ، کہ جو ہمارا ماحول ہے اس کی صفائی ہوتی ہے. یو نو ڈیٹ سم بیکٹیریا کین ڈیکمپوز ڈیڈ باڈیز، آپ جانتے ہیں کہ کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ ڈیکمپوز کرتے ہیں مردہ اجسام کو. سچ بیکٹیریا کین آلسو بی یوز ٹو کمپوزڈ ٹاکسک میٹیریل پریزنٹ ان سیویج اینڈ انڈسٹریل ویسٹ واٹر. تو اس طرح کے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ڈیکمپوز کرتے ہیں زہریلے مواد کو جو کہ سیویج میں یا پانی کے اندر موجود ہوتا ہے، یا پھر جو انڈسٹریل ویسٹ جو ہوتا ہے یا صنعتوں کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے. میکنگ آف میڈیسن، ادویات بنانے کے لیے. مینی مائکرو آرگنزم آر یوزڈ فار میکنگ میڈیسن. فنجائی اینڈ بیکٹیریا آر یوز ٹو میک اینٹی بائیوٹک، کہ بہت سارے مائکرو آرگنزم کو ادویات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے. فنجائی اور بیکٹیریا جو ہے یہ اینٹی بائیوٹک ادویات میں استعمال ہوتا ہے. دا میڈیسنز آر یوز ٹو کل اور انہیبٹ دا گروتھ آف ڈیزیز کازنگ بیکٹیریا، اور یہ جو میڈیسنز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ختم کرنے کے لیے یا اس کی جو ہے بڑھاؤ کو روکنے کے لیے جو کہ وجہ بنتے ہیں بیکٹیریا سے. ڈو یو نو میں دیکھیں پینسلین واز دا فرسٹ اینٹی بائیوٹک. پینسلین جو ہے وہ پہلی اینٹی بائیوٹک تھی. اٹ واز ڈرائیوڈ اوریجنلی فرام اے ٹائپ آف فنجائی نون ایز پینسیلیم، اور اس کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے ڈائریکٹلی ایک فنجائی سے جس کو کہ ہم پینسیلیم کے نام سے جانتے ہیں. پریونٹنگ دا انفیکشن یا متعدی جو امراض ہیں ان کی روک تھام کس طرح سے ہوتی ہے. فالوئنگ آر دا ویز ٹو پریونٹ انفیکشن، کہ یہ وہ طریقے ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں انفیکشن سے. اٹ از اسینشیل ٹو واش ہینڈز بیفور کوکنگ اور ایٹنگ فوڈ، کہ کھانا پکانے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ہاتھ دھوئیں. اینڈ آفٹر یوزنگ ٹوائلٹ، اور ٹوائلٹ کو استعمال کرنے کے بعد. اوائڈ ٹچنگ یور آئیز، نوز اینڈ ماؤتھ ایز دیز آر دا پوائنٹس آف جرمز ٹو انٹر یور باڈی، کہ ہمیں اپنے آنکھوں کو، اپنے ناک کو اور اپنے منہ کو ٹچ کرنے سے بچانا چاہیے. یہ ٹچ نہیں کرنا چاہیے، چھونے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے جو جرمز یا جراثیم ہیں وہ ہماری باڈی میں انٹر ہو سکتے ہیں. گیٹ ویکسینیٹڈ ایٹ پراپر ٹائم، اٹ از دا امپورٹنٹ وے ٹو پریونٹ مینی ڈیزیزز. ویکسینیشن ہمیں پراپر ٹائم پہ کروانی چاہیے، اس طرح سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اسٹے ایٹ ہوم اف یو ہیو سائنز اینڈ سمٹمز آف این انفیکشن.
سو دیٹ یو کین ٹیک ریسٹ اینڈ پریونٹ ادر فرام دا انفیکشن. جب آپ کو لگے کہ آپ میں کچھ ایسی سمٹم یا علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں متعدی امراض کے، تو آپ کو اپنے گھر میں رکنا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے، اور دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچانا چاہیے. ان کیس آف اینی انجری کور دا واؤنڈ امیڈیٹلی ود بینڈیج اینڈ کنسلٹ فزیشین. کہ جب آپ کو کبھی کوئی چوٹ لگ جائے تو آپ نے فوراً سے اس زخم کو کور کرنا ہے بینڈیج کے ساتھ، اور آپ نے کنسلٹ کرنا ہے ایک فزیشین یا ڈاکٹر سے.